الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ الہادی پروگرام ہے اور اس میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات ذکر کرتے ہیں۔ جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جنت کا موضوع چل رہا ہے اور جنت پر کئی جہت سے کلام ہو رہا ہے۔ جنت کی صفات کیا ہیں، وہ کتنی بڑی کتنی چھوٹی ہے، کیا کیا اس میں نعمتیں ہیں، کون جنت میں داخل ہوگا، کون جنت سے محروم ہوگا، وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت تک لے کر جائیں گے اور کون سے اعمال اس راہ میں رکاوٹ ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے جا بجا بیان کیا، تو کوشش یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اس پہ غور و تفکر کریں، اپنا عملی محاسبہ کریں۔ آپ بھی کریں، میں بھی خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہوں، اور اگر کوئی برائی ہم میں نظر آئے تو اس کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ جب انسان کسی غلط کام کو چھوڑنے لگتا ہے، اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے احساس و شعور کی بیداری، یعنی ہم کسی برائی کو برائی تو سمجھیں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا۔ جب ہم برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اتنی معمولی ہماری نگاہوں میں ہو جاتی ہے اور ایسی عادات میں شامل ہو جاتی ہے کہ برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر رکے گا کون؟ تو سب سے پہلے یہ احساس و شعور کی بیداری، پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی معرفت کہ وہ کیا ہے، کس طرح اس سے دور ہو سکتے ہیں، پھر اس کا انعام کہ کس طریقے سے اس کو چھوڑیں گے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا، پھر طریقہ کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو چھوڑنا چاہیے، اس پہ استقامت کیسے حاصل کرنی چاہیے، اور نہیں چھوڑے تو اس کی کیا سزائیں ہیں۔ یہ چیزیں جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو بہت حد تک گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے دیکھنے والے جو بھائی بہن ہیں وہ سن رہے ہیں تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں، بعض اوقات ہم ایک عمل چھوڑ نہیں پاتے، لیکن جب ہمیں احساس و شعور بیدار ہو جاتا ہے، اس کی سزاؤں کے بارے میں سنتے ہیں، تو جب وہ گناہ ہم سے ہوتا ہے نا، تو ایک ندامت دل میں پیدا ہوتی ہے، احساس جرم جسے کہتے ہیں، احساس جرم ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے غلط کر دیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیوں بیدار ہوا ہے؟ آپ نے پہلے سن لیا اس کے بارے میں، اس کے برا ہونے کے بارے میں آپ کے اندر احساس اور شعور بیدار ہو چکا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو پھر یہ جو ندامت اور شرمندگی ہے، یہ بھی گناہوں کا بعض اوقات کفارہ بنتی ہے۔ اور جو اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ گناہ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور پرواہ نہیں ہوتی ہے، لگاتار گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پھر اس پہ نہ ندامت ہے، نہ شرمندگی، نہ توبہ ہے، تو پھر یہ نام اعمال میں رہیں گے۔ اور اگر آدمی اچانک مر گیا تو یہ سارے گناہ قبر میں سانپ، بچھو اور دیگر عذاب کی شکل میں مسلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی گناہ گار بھی مرے، ہماری دعا تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے اس بندے سے اور اس کو بخش دے۔ لیکن اللہ کی مشیت، بہرحال اللہ کی مشیت ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو ابھی جو بات چل رہی تھی، سورہ توبہ کی آیت پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین مومنات کی کچھ صفات ذکر فرمائیں، پھر ان کا انعام۔ صفات یہ تھیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب ان کا انعام کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، رحمت نازل فرمائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ تو پہلے ہی ان پہ رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کا ہی تو نتیجہ ہے کہ وہ نیکی بھی کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، دوسروں کو روک رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قریب ان پر رحمت نازل فرمائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو رحمت کا انداز اللہ کا یہ ہے دنیا میں کہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور عبادات پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ پھر مزید جو رحمت ہے، جو آگے اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے، وہ ہے اس پر ایک انعام کی صورت میں، وہ یہ کہ موت میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ بظاہر مطلب ہمیں شدت نظر آتی ہے بعض اوقات، لیکن حقیقتاً اس سے ان کے گناہ بخشے جا رہے ہوتے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کو اپنا درجہ قرب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اور جو جس کی خطائیں اتنی نہیں ہوتی ہیں،
یا وہ اپنے درجات تک خطائیں نہیں ہیں اور درجات تک بھی وہ پہنچ چکا ہے اپنے نیک عمل کے ذریعے جو اللہ کے کرم سے ہی تھا، تو پھر اس کو موت میں بڑی ہی آسانی دی جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ مومن کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، کہ بالکل نہ آٹے بال پہ کچھ لگا رہتا ہے، بالکل صاف ستھرا نکلتا ہے، بڑی ایزیلی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ایسے سرکار نے فرمایا روح کو نکالا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرتے وقت شدت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بدعقیدہ ہو یا کافر ہو، اس کو تو بہت ہی شدید اس کی موت ہوتی ہے، شدید ترین موت، اتنی کہ کچھ انتہا نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزاً ایسا کرتا ہے کہ سخت موت دے دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کچھ عمل اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، یا بہت ہی زیادہ برے ہیں لیکن اس نے کوئی اچھائی بھی کی تھی اور اللہ تعالیٰ اس اچھائی کا انعام دینے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کو موت میں شدت اور سختی دیتا ہے۔ یہ انعام ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ جب وہ اس شدت و سختی کو محسوس کرتا ہے تو یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور اگر ایک شدت اور سختی دی جاتی ہے کسی کے نیکیوں میں اضافے کے لیے، اور ایک ہوتی ہے کہ اگر کوئی درجات تک نہیں پہنچ پاتا اپنے عمل کے ذریعے، حالانکہ عمل بھی بہت اچھا ہے، بہت کثرت سے اس نے اعمال کیے، لیکن اللہ کا ارادہ اس کو بہت ہی زیادہ اونچے درجے عطا فرمانے کا، تو پھر موت میں شدت و سختی ہوتی ہے اور وہ آخری درجوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت میں شدت اور سختی کا محسوس ہونا ہمیشہ کوئی اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک انعام ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نیک ہے، اس کی گناہ ہے ہی نہیں، اور اس کے درجات بھی جتنے اس کو اللہ نے ازل سے اس کا ارادہ رکھا ہے وہاں تک وہ پہنچ چکا ہے اپنے عمل کے ذریعے، پھر اس کو موت میں بڑی آسانی دی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کبھی بھی یہ سنیں کہ انبیاء علیہم السلام کو موت کے وقت شدت محسوس ہوئی، تو میرا یہ بیان آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی تسلی فراہم کرے گا کہ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ بعض اوقات انبیاء علیہم السلام کے درجات بہت ہی بلند و بالا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور ان کی یہ نہیں کہ عمل ان کے بڑے مختصر ہوتے ہیں یا وہ پہنچ نہیں پاتے، عمل بھی ان کا تو ایک سجدہ جو ہے، جیسے ہمارے نبی کا ایک سجدہ اور پوری امت کے سجدے ایک ساتھ رکھ دیں آپ، ہمارے سرکار کا سجدہ ان سب پر بھاری ہوگا، کیونکہ جو سرکار مشاہدات اور کیفیات کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں وہ کسی کو کہاں نصیب۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ زندگی بہت مختصر سی ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس مختصر زندگی میں اگرچہ بہت ہی زیادہ ان کے مختصر زندگی میں بہت زیادہ عمل ہوتے ہیں، جو مقدار میں بظاہر ہمیں چھوٹے سے نظر آتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے درجات اور زیادہ بلند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو موت میں شدت اور سختی عطا فرماتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ نبیوں کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے، اگر یہ ہم قاعدہ قانون بنا لیں کہ جی پہلے گناہ ہوئے ہیں تو موت میں شدت سختی محسوس ہوگی، تو پھر نبی تو اس سے مستثنیٰ تھے، پھر کیوں ہوئی؟ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا، پھر وہ اپنے درجات تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جو رحم فرماتا ہے اس کی صورت یہ ہے موت میں آسانی، پھر قبر میں راحت۔ اچھا، مومن کو بھی قبر دبائے گی، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کو قبر دباتی ہے، ہر شخص کو قبر دباتی ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، کچھ بھی ہو۔ اب اس میں بھی وہی چیز ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موت میں شدت اور سختی بھی اتنی اللہ تعالیٰ دے گا جتنی وہ برداشت کر سکے، اتنی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے گناہ باقی رہ جاتے ہیں، اس کے درجات ابھی کچھ پھر بھی رہ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں تھوڑا سا قبر اس کو دباتی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایسے شخص کو قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر دباتی ہے۔ تو ایسے تو نہیں دباتی کہ بچے کی چیخیں نکل جائیں اور پسلیاں ٹوٹ جائیں، ماں ایسا دباتی ہے کہ بچہ تھوڑا سا راحت محسوس کرتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے۔ چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے جانوروں کو دیکھا ہو، شیر وغیرہ کو، یہ کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو نا، یا پنجہ مارتے ہیں ہلکا ہلکا، پیار میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی ان کو تکلیف تو نہیں ہوتی، وہ ایک اور ہی طرز کا دبانا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہو یا بد، قبر اس کو ضرور دبائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس قبر کی تکلیف سے بھی انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ تو یہ قبر میں رحم فرمانے کی صورت، اور ایک تو یہ ہے۔
کہ بھئی گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، یعنی مومن کی، ہم جو ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ایسی کہ بس وہ قبر میں لٹاتا ہے تو پھر جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں قبرستان میں ادھر بھی مردہ ہے، ادھر مردہ ہے، بہت ہی، بلکہ بعض اوقات تو ایک قبر میں 2-3 مردے ہوتے ہیں کہ پرانی جو قبریں ہوتی ہیں کھود کے اس کی ہڈیاں نکال کے گورکن ادھر ڈال دیتے ہیں، نیا مردہ اس میں دفنا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب کوئی نیک پرہیزگار مدفون ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ پڑوسی ساتھ میں لٹا ہوا ہے، بلکہ وہ ایسا دور ہو جائے گا جہاں تک نگاہ جائے گی قبر وسیع ہے، اس کو بالکل راحت سکون، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور پھر اس کو ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ جنت کی نعمتیں کی لذات وہ محسوس کرتا رہتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس کے جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ متشکل ہو کر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، یا کوئی بھی ایک اچھی شکل فرمائے گا، خوبصورت شکل میں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو مردہ پوچھتا ہے کہ بھئی تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا، اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے انسیت حاصل ہوگی، انسان کو تکلیف، اکیلے پن میں بعض اوقات تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بھی اللہ تعالیٰ تدارک یا سامان فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ نیکیاں عذاب قبر کو دور کر دیتی ہیں، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے اور رحم فرمانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پھر جب وہ میدان محشر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا اور جنت میں مقام عطا کرے گا۔ تو یہ سب ذکر فرمایا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے۔ عزیز من غالب، حکیم معنی حکمت والا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرما لیا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ قرآن تو تم لوگوں کی اپنی کتاب ہے، تم نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا۔ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، بارہا میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن کو کوئی غلط ثابت کرے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، اس میں مخلوق کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کسی نے اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے۔ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی مذہبی کتاب دیکھ لیں، وہ انسانی تصرف سے آزاد نہ رہی۔ آپ بائبل دیکھ لیں، انجیل، توریت، زبور تو ختم ہی ہو گئی ہیں۔ اگر توریت ہے بھی تو وہ ٹرانسلیشن والی ہے، اس طرح انجیل بھی 32 تو اناجیل ہیں، اب بائبل 32 کے قریب ہیں۔ اب اس میں سے کون سی صحیح ہے کون سی نہیں، کس میں اللہ کا کلام مکمل ہے کس میں نہیں، سب مشکوک اور مشتبہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرے مذاہب ہیں، وہ اگر کہتے ہیں ہماری مذہبی کتاب ہے تو کیا یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ فلاں بزرگ نے، ہمارے بڑے نے، کسی نے لکھی۔ اب وہ کس نے لکھی تھی، کیا اس میں اپنے تصرفات کیے گئے کہ نہیں کیے گئے، اور ان کے نسخوں میں بھی بہت زیادہ اختلاف، کہیں کوئی بات، کہیں کوئی بات، کہیں کوئی خبر، کہیں کوئی خبر۔ لیکن ایک قرآن ہے کہ جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا آج تک ویسا ہے اور قیامت تک رہے گا، اس میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا اہتمام فرمانے کے لیے ایک دو نہیں، لاکھوں حافظ پیدا کیے ہیں۔ یہ اتنی موٹی کتاب ہمارے 6 یا 7 مہینے کے اور 6 یا 7 سال کے یا 10 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے، اتنی بڑی کتاب۔ اور چیلنج ہے یہ، اور یہ مطلب واضح بات ہے، صرف پچھلے جو آسمانی کتابیں تھیں اس زمانے کے نبیوں کو حفظ ہوتی تھی۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ان کے امتیوں کو حفظ نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک طریقہ تھا کہ کیونکہ ان کتابوں کو باقی نہیں رکھنا تھا، اگر حفظ ہوتی تو پھر یہ آگے چلتی رہتی، وہ ان کو ختم ہونا ہی تھا۔ قرآن نے قیامت تک رہنا تھا، تو اس کا اللہ نے اہتمام فرمایا کہ حافظ بنائے، اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا۔ اب یہ ہماری عربک ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، ہم اردو بولنے والے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں یا سندھی بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، پشتون ہیں یہاں پر،
تو ہماری تو الگ الگ زبانیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں، ہم عجمی کہلاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے پوری کتاب، اور ایسا فرفر سنایا کچھ انتہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے نا۔ اگر یہ اللہ نے اس کو اس طرح آسان نہ کیا ہو، آپ کہیں نہیں ہر کتاب آسان ہے، تو چلے چیلنج ہے پھر یاد کر کے سنائیں، 16 صفحے کا رسالہ لے لیں، اس کو لفظ لفظ یاد تو کر کے بتائیں، نہیں یاد ہوگا، یہ یاد ہوتی ہے کتاب۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اور دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی قرآن میں تبدیلی کر دے اپنے پرنٹنگ پریس میں اور اس کو لوگوں میں عام کر دے، وہ غلطی زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے رہے گی، یعنی جب تک وہ کسی حافظ اور ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچتی، جیسے پہنچے گی اس غلطی پر اطلاع مل جائے گی، یہاں یہ تبدیلی کی گئی ہے، فوراً وہ کتاب ہٹ جائے گی، صحیح کتاب ہی قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ دلیل ہے بہت بڑی قرآن کے حق ہونے کی۔ جب قرآن حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس عقلی دلیل سے ہم ثابت کر دیں گے تو پھر یقیناً اس میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہوتا ہے، اسے قبول نہ کرنا اپنی آخرت کی بربادی ہے۔ تو اس لیے جنت میں صرف مومن اور مومنات ہی جائیں گے، جا بجا اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے منع فرمایا کہ یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور مومنات سے وعدہ فرما لیا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یقینی سی بات ہے، دیکھیں نا، آج ہمارے لیے فلمیں ڈرامے چھوڑنا مشکل ہے، بدنگاہی چھوڑنا مشکل، گندہ ذہنی ختم کر دینا مشکل، بری دوستیاں ختم کرنا، ارے یہ کون کرے، بہت مشکل ہے جی، یہ گناہ وہ گناہ، حرام کمانا حرام کھانا مشکل لگ رہا ہے، لیکن کل جب مریں گے نا اور اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا عذاب ہوگا تو ہمیں بے حد آسان لگنے لگے گا، اتنا آسان کہ ہم کہیں گے یار ہم کتنے بڑے بیوقوف تھے، اتنی آسان چیزوں کو نہیں کر سکے، اور یہ عذاب کتنا سخت ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی جنت میں جائے گا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ جس کو لوگ مشکل سمجھتے تھے واقعی وہ تو بہت ہی آسان رہا ہمارے لیے، دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے انعام ملے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ نیک عمل کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، انعامات کو ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔